نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جو کوئی ایک نیکی لایا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو ایک برائی کرے گا تو وہ بس اسی برائی کے برابر ہی بدلہ پائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے تو سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کی ہے۔ ایک دین جو درست ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں، کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ اور کوئی نفس جو بھی کام کرے گا، جو بھی کمائی کرے گا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو بتائے گا اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے اس معاملے میں جو اس نے تم کو عطا کیا۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیات پڑھی ہیں 160 سے 165 تک، جو سورۃ الانعام کی آخری آیات بھی ہیں۔ ان آیات کی تلاوت اور ترجمے سے آپ مفہوم تو خود بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ ان پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ آیات ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات کا قبلہ درست کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو کوئی ایک نیکی لایا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہماری چھوٹی سی کوشش کی بھی کس قدر قدردانی فرماتا ہے۔
عام طور پر ہم اپنے رب کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں. زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا رب تو ہماری سنتا ہی نہیں, ہماری قدردانی ہی نہیں کرتا. حالانکہ بات یہ نہیں, بات کچھ اور ہے, اور سچی بات وہی ہے جو قرآن نے بتا دی. کیا کہ من جاء بالحسنۃ, جو کوئی ایک نیکی کرے گا, ایک بھلائی کرے گا, ایک اچھائی کرے گا, فلہ عشر امثالھا, تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہوگا. دنیا میں آپ کسی انسان کے ساتھ اچھا کریں. انسان سب سے زیادہ بھلائی اپنے بچوں کی سوچتا ہے, پھر ماں باپ بہت عزیز ہوتے ہیں, پھر اسی طرح دیگر دوست, عزیز رشتے دار اور رشتے. لیکن اپنی ساری زندگی پر غور تو کر کے دیکھیے, کیا ہم اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ بدلے میں اس سے 10 گنا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. انسانوں میں سے بھی اچھے اچھے انسانوں کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھ لیجئے. وہ جن کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہوں, ان سب کا حال کیا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ 10 نیکیاں کریں اور ایک آپ سے کمی ہو جائے, ایک کوتاہی ہو جائے, وہ 10 کو بھول کر آپ کی ایک غلطی کو پکڑ لیں گے اور اس پر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. انسان تو اس قدر ناقدردان ہے, اس قدر ناشکرے ہیں کہ 10 نیکیوں کے جواب میں ایک بھلائی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ساری توقعات انسانوں سے ہی رکھتے ہیں. چھوٹی بڑی مشکل میں ہم کو انسان ہی یاد آتے ہیں, اور کم ہی ہم لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں, اس پر کم ہی بھروسہ کرتے ہیں, اس کی طرف کم ہی نگاہ اٹھتی ہے, اس کی ذات پر یقین اور توکل کم ہی ہوتا ہے. کس قدر ناشکرا پن ہے ہمارا اپنے رب کے رویے کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کما کر آیا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ اجر اور صلہ, بلکہ انسان جب ایک نیکی کرنے کی سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے. کوئی ایک قدم بڑھتا ہے, وہ 10 قدم آتا ہے. کوئی چل کر اس کی طرف آئے, وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے. اس سے بڑا محسن کوئی اور نہیں, اس سے بڑا قدردان ہمارے لیے کوئی اور نہیں. وہ اس وقت بھی ہمارا مددگار تھا, وہ اس وقت بھی ہم پر مہربان تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے, جب ہماری ماں بھی نہ جانتی تھی کہ اسے اپنے بچے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہماری شکل و صورت کس نے بنائی, ہمیں رزق کس نے عطا کیا, ماں کے سینے میں دودھ کس نے اتارا, یہ فضا, یہ طرح طرح کی نعمتیں زمین پر کس نے بنائی, یہ رزق کے اسباب کس نے فراہم کیے. ہمارے سارے گناہوں کے باوجود, ہماری ساری غلطیوں کے باوجود وہ ہم کو دن رات معاف کرتا رہتا ہے. ہم عام طور پر غلطی کر کے سوچتے بھی نہیں, گناہ کر کے خیال بھی نہیں آتا, لیکن جب کبھی تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو صرف اس وقت سوچتے ہیں شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. عام طور پر تو یہ سوچتے بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا, جس نے برائی کی, جس نے غلطی کی, جس نے گناہ کیا, اس کو بس ایک گناہ بدلا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. جب کوئی انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے, ابھی صرف ارادہ کرتا ہے, ابھی صرف سوچتا ہی ہے کہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے, کی نہیں اس نے, ابھی صرف سوچا
ایک اچھا ارادہ کیا، ایک نیک کام کے بارے میں پلان کرا اور نیکی لکھ دی گئی. کتنا پیارا ہے ہمارا رب کہ ابھی ہم نے کیا کچھ نہیں، صرف سوچ رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں کہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے حق میں اس طرح لکھ دیا گویا آپ نے کر لیا. اور اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کر سکتا ہی نہیں، یعنی ارادہ کیا کر سکتا ہی نہیں، پھر بھی نیکی لکھ لی جاتی. مثلاً آپ کا ارادہ تھا عمرہ کرنے کا، حالات ایسے ہو گئے آپ نہیں جا سکے، آپ کے نام اعمال میں عمرے کا ثواب لکھ دیا گیا. آپ نے ارادہ کیا کچھ صدقہ خیرات کرنے کا، آپ نے بس سوچا اور دل سے سوچا، واقعی سچی نیت سے سوچا، لیکن حالات ایسے ہو گئے، ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ وہ آپ اللہ کی راہ میں نہ لگا سکے، کہیں اور لگانا پڑ گیا، وہ آپ کا لکھ لیا گیا. ایک شخص جو روز پابندی کے ساتھ ایک اچھا کام کرتا ہے، کسی روز بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا کہ میرا یہ بندہ پابندی سے یہ کام کرتا ہے. اور اگر ایک انسان کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے، یعنی ارادہ کیا تو لکھ لیا گیا، نہیں کر سکا لکھ لیا گیا، پابندی سے کرتا تھا نہیں کر سکا پھر بھی نیکی لکھ لی گئی. اور وہ عمل جو ارادے کے بعد پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اس پر کم از کم منیمم 10 نیکیاں، گویا ایک نیک کام کے 10 نمبر. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے تو ایک حرف پڑھنے کے بھی اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ جیسے الف لام میم، جیسے 3 حرف ہیں اور ایک حرف کی 10 نیکیاں، الف کی 10. صرف آپ نے الف بولا، کیا مشکل ہے الف بولنے میں، لام بولا، میم بولا، صرف 3 حرف بولنے پر 10 نیکیاں 10 نیکیاں 10 ملا کر 30 ہو گئی. من جاء بالحسنۃ، جس نے نیک عمل کیا، فلہ 10 امثالها، تو اس کے لیے 10 گنا اجر. اور یہ تو کم از کم ہے، لیکن اگر انسان کی نیت زیادہ اچھی ہو، طلب زیادہ ہو، کوشش زیادہ ہو، حالات زیادہ مشکل ہوں، تو اسی اعتبار سے ان نیکیوں کے اجر میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر ایسے کام ہوں کہ جو انسان کے لیے مزید نیکیوں کا راستہ کھولنے والے ہوں تو اس پر اور زیادہ اجر ہے. مثلا ایک صدقہ خیرات عام طریقے کا ہوتا ہے، اس پر بھی نیکی ہے، لیکن ایک صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، تو اس پر یعنی ایک کے بدلے 10 اجر اور 70 گنا اور 100 گنا اور 700 گنا. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، کوئی ریاکاری نہیں کرتے، یعنی اپنے خرچ محض اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو ان کے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانہ 700 دانے بن جائے، ایک نیکی 700 میں تبدیل ہو جائے.
یہ ادب بھی قرآن کا ادب ہے. ایسا کیوں ہے؟ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا اجر 700 گنا کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیک کام کی جب تشہیر ہوتی ہے، ایک نیک کام جب بہت سارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور بہت سارے لوگ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو وہ نیکی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ایک انسان اکیلا عمل کر رہا ہے، مثلا آپ گھر میں نفل پڑھ رہے ہیں، مثلا میں ہی اس وقت اگر اپنے گھر میں نفل پڑھ رہی ہوتی تو یقیناً ایک نیک کام تھا، یا تسبیح کر رہی ہوتی تو ایک نیک کام تھا، کوئی برائی نہیں اس میں. لیکن وہ عبادت صرف میری ذات کو فائدہ دیتی، صرف مجھ کو فائدہ دیتی، میرے دل کو سکون ہوتا، میں اطمینان پاتی، میرے نام اعمال میں کچھ لکھا جاتا. لیکن اگر میں یہاں پر چل کر آئی اور آپ سب ایک ایک بات سن رہے ہیں اور آپ میں سے ہر شخص اگر 10 باتیں اس نے سنی، 5 آیات میں سے 10 باتیں سیکھی اور 10 باتوں میں سے صرف ایک بات آگے پہنچا دیتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ میرا یہاں چل کر آنا میری ذات کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی، لیکن آپ سب کے لیے بھی فائدہ مند ہو گیا. ایسا نہیں کہ آپ پہلے کچھ نہیں کر رہے، لیکن ہمیشہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اپنے دلوں کی صفائی بار بار کرتا رہے. ہر چیز کو ایک تازگی کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا آپ اپنے گھر کی صفائی ہر روز کرتے ہیں، حالانکہ بظاہر اس میں کوڑا پھینکا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آتا، آپ دوبارہ جھاڑو دینے لگتے ہیں اور آخر میں دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے. پھر روز ڈسٹنگ کرتے ہیں، شیشے پر بھی کوئی نہ کوئی چھینٹ وینٹ پڑی ہوتی ہے، اس کو بھی روز چمکا رہے ہوتے ہیں. کھڑکیوں کے شیشے پر بھی کچھ نہ کچھ گرد و غبار آ جاتا ہے، ان کو بھی صاف کرتے ہیں. اور جب آپ صاف کر چکتے ہیں تو اس حالت میں اور اس سے پہلے کی حالت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. حالانکہ گھر بھی وہی، آپ بھی وہی، جان بوجھ کے آپ میں سے کسی نے کوئی گندگی نہیں پھیلائی، لیکن اس کے باوجود گھر تازگی مانگتا ہے. بالکل اسی طرح انسانوں کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو دنیا کی محبت میں ڈوب کر ہمارے دل میلے ہونے لگتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی بڑے بڑے گناہ کیے ہوں تو اس وقت دل جرم محسوس کرے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کہ میرے دل پر بھی، یعنی اگر میں بھی اللہ کا ذکر نہ کروں تو میرے دل پر بھی ایک غبار سا آ جاتا ہے، اور جب میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں تو وہ دور ہوتا ہے. ہم میں سے ہر انسان کا یہی حال ہے کہ جب تک ہم شاور نہیں لیتے ہم فریشنس محسوس نہیں کرتے. تو یہ ذکر کی مجلسیں دلوں کے لیے ایک شاور کی حیثیت رکھتی ہیں. وہی پانی روز آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک مخصوص طریقے سے جب آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو انسان کے عمل میں اور تازگی آتی ہے، نیت میں مزید اخلاص آتا ہے. جیسے ایک کپڑے کو اگر آپ ایک دفعہ رنگ دیں تو کچا ہوتا ہے، پھر آپ مزید اس کو پکاتے ہیں تو پک جاتا ہے، اور پکاتے ہیں تو ایسا رنگ چڑھتا ہے جو پھیکا نہیں پڑتا. بالکل ہمارے دلوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. دین کی کسی مجلس میں جب جا کر ہم بیٹھتے ہیں، جب ہم کچھ سنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رنگ چڑھتا ہے، جسے صبغت اللہ کہا گیا. اللہ کا رنگ، اللہ کی باتیں سن کر اللہ کا رنگ آتا ہے. اور پھر انسان دنیا کی طرف جاتا ہے، جیسے دھوپ پڑتی اور رنگ پھیکے ہونے لگتے ہیں. پھر دنیا کی دھوپ پڑتی ہے، دنیا کی نرمی سختی آتی ہے، مسئلے مسائل آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ الجھاؤ آتے ہیں، اور پھر وہ پھیکا ہوتا ہے. پھر آپ پلٹ آتے ہیں، ایسی کسی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. پھر انسان کے لیے ہر چیز میں اللہ کی ذات اہم ہو جاتی ہے. پھر انسانوں کا خوف نکل جاتا ہے، پھر انسانوں کی تنقید بری نہیں لگتی. یہی درجہ احسان کا درجہ ہے. نیکی تو ہر شخص کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو نیکی احسان کے درجے پہ کرتا ہے،
اسی کی نیکی دراصل نیکی ہے. اسی لیے سورۃ المائدہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں پر شراب کے بارے میں مسلمانوں کو روکا گیا، اس کے بعد توبہ استغفار کی بات ہوئی، 3 دفعہ استغفار اور تقویٰ کی بات، اور تیسری دفعہ 7 احسان کی بات بھی ہوئی. للذین اتقوا واحسنوا. یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان اور حسنہ دونوں کا روٹ ایک ہے. حسنہ نیکی کو کہتے ہیں اور احسان بھی نیک کام کرنا ہے. لیکن احسان کا درجہ نیکی کا وہ درجہ ہے کہ جس میں انسان نیکی پورے یقین کے ساتھ کرتا ہے. وہ یقین کیسا ہوتا ہے کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو. حضرت جبریل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. جیسے آپ کسی کو دیکھ کر ایک کام کرنے میں زیادہ یکسوئی اختیار کرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس وقت مجھے سننے کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ صرف سن رہے ہیں. تو ان دونوں کی حالت میں ایک فرق ہے. جو محض سن رہے ہیں ان کی بنسبت جو دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ، ان کا ان باتوں میں دھیان اور دلچسپی قدرتی طور پر کچھ درجے زیادہ ہوگی. اسی طرح جو آگے بیٹھے ہیں اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیول میں بھی فرق ہو جاتا ہے. ایسے ہی جس انسان کو رب نظر آنے لگتا ہے اس کی نیکی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور ایسی ہی نیکی پھر 700 گنا نہیں ان گنت گنا درجہ پاتی ہے، بدل پاتی ہے. اور پھر اگر یہ نہ بھی نصیب ہو تو کم از کم اتنا تو یقین ضرور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر خواہ وہ تنہائی میں ہو، خواہ وہ لوگوں کے درمیان ہو، خواہ وہ کسی دین کی مجلس میں ہو، خواہ وہ کسی دنیا کی پارٹی میں ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. وہ کسی کے سامنے بھی غلط بات زبان سے نہیں نکالتا، پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، پھر وہ غیبت سے پرہیز کرتا ہے، پھر وہ کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتا، پھر وہ اپنے دل میں کسی کے لیے بوجھ نہیں رکھتا، کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا، کسی کے لیے بدگمانی نہیں رکھتا، کسی کی زندگی کی ڈور نہیں لگاتا، تجسس نہیں کرتا. وہ اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کو چاہتا ہے. وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ نیکی بھی صرف اکیلے نہیں کرتا، وہ سب کو شریک کر کے کرتا ہے. وہ نیکی کے کام کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتا، وہ اسے پوری دنیا تک لے کر جانا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس رب سے وہ محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا بھی اس رب سے محبت کرے، ساری دنیا اسی کی ہو جائے. جو لطف اللہ کی محبت کا اس کو نصیب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ہر شخص یہ چکھ لے. جیسے کہ ایک شاعر نے کہا تھا، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اللہ تعالیٰ سے آشنائی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کی معرفت ہو جاتی ہے، تو پھر انسان ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے. وہ اس دنیا کے نفع نقصان سے بھی اٹھ جاتا ہے. کسی چیز کا آنا اور جانا اس کے لیے پھر برابر ہو جاتا ہے. وہ دنیا کی زندگی کو محض ایک تیاری کا وقت سمجھتا ہے. اس کے لیے جنت بھی اس لیے اہم ہوتی ہے کہ وہ رب سے ملاقات کی جگہ ہوتی ہے. وہ جنت کو اس لیے نہیں چاہتا کہ وہاں جا کے کھائے پیے گا، وہ جنت سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہاں رب سے ملاقات ہوگی، کیونکہ وہ رب کا دیدار چاہتا ہے. وہ اپنے رب کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کسی انسان سے محبت ہے، آپ اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. جب آپ اس کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی جگہ بٹھاتا ہے، اچھا کھانے پینے کو دیتا ہے، آپ کے آرام اور سکون کا خیال رکھتا ہے اور آپ سے بات چیت بھی کرتا ہے. ان سب چیزوں میں، کھانے پینے میں، دوسرے آرام میں، سب سے بڑھ کر جو چیز پیاری ہوتی ہے وہ اس کی وہ کمپنی ہے، اس کا وہ وقت دینا ہے، اس کی وہ گفتگو ہے.
اور آپ بھی اس کے پاس کس لیے گئے؟ کھانے پینے کے لیے گئے. کیا آپ کو گھر میں 7 نصیب نہیں تھی کہ آپ نے وہاں جا کر پینی تھی؟ کیا آپ کو گھر میں پنکھا نہیں ملا کہ آپ اس کے گھر میں جا کے پنکھے کے نیچے بیٹھے؟ کیا آپ کے گھر میں کرسی نہ تھی کہ آپ کرسی پہ بیٹھنے کے لیے وہاں چلے گئے؟ نہیں. انسان جو کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو وہ کسی کرسی پہ بیٹھنے کو نہیں جاتا، کسی پنکھے کی ہوا لینے کو نہیں جاتا، وہ کچھ کھانے پینے کو نہیں جاتا. وہ کس لیے جاتا ہے؟ کسی انسان کی خاطر جاتا ہے. وہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ کسی انسان سے ملاقات کے لیے. جیسے آپ اپنے والدین سے، اپنے رشتے داروں سے، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اہم چیز کھانا پینا نہیں ہوتی، اس میں اہم ترین چیز ملاقات ہوتی ہے. اور دوست کا گھر ہاں وہ ایک جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آپ کا دوست اس میں رہتا ہے. مثلا لڑکیوں کو اپنا میکا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے، تو میکے میں جا کر بے شک وہ اپنے گھر سے کم درجے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں خاص سکھ اور سکون ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا گھر ہے جہاں محبتیں ملی، جہاں شفقتیں ملی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگ اہم ہیں، آپ کو پیار ملا، محبت ملی. بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب وہ جنت کا شوق بھی رکھتے ہیں تو وہاں کی محض خوبصورتی سے اٹریکٹ ہو کر نہیں کہ اچھا جنت میں ایسے گھر ہوں گے، ایسے صوفے ہوں گے، ایسی دیواریں ہوں گی، ایسے باغ ہوں گے. نہیں، وہ سب تو ہوگا، لیکن باغ بھی خوبصورت کب لگتا ہے؟ جب دوست کے ساتھ تنہائی میں باغ بھی ڈسنے لگتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل اداس ہو تو سارا شہر اداس لگتا ہے. اسی طرح اگر انسان نہ ہو تو وہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں جو بعض اوقات بڑے ہی چاو سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ان میں رکھی ہوتی ہیں، مگر وہ دلوں کے بوجھ بننے لگتے ہیں اس لیے کہ وہاں کوئی تنہائیوں کا ساتھی نہیں ہے. بالکل اسی طرح جنت بھی اسی وقت حسین ہوگی، وہ بھی اسی وقت خوبصورت ہوگی کہ وہاں اللہ کی ملاقات ہوگی. اور یہ ملاقات کا شوق کون رکھتا ہے؟ وہ جو احسان کے درجے پر نیک عمل کرتا ہے. اب نیکی کے بھی مختلف درجے ہیں. ایک شخص کی نیکی یہ نیکی ہے کہ وہ اس لیے نیکی کرنا ہے کہ جنت میں چلا جائے یا جہنم سے بچ جائے، یا اس لیے نیکی کرنا ہے کہ ہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر لینا چاہیے، یا اس لیے نیک کام کرنا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی کاروبار اچھا ہو جائے. جسے عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ بڑی بڑی مشقتیں کر کے بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں صرف اس لیے تاکہ دنیا کا کاروبار اچھا ہو جائے. اب یہ جو نیک کام ہم کر رہے ہیں، مثلاً 1.25 لاکھ پڑھ رہے ہیں کوئی چیز، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا مل جائے. اس ذکر سے ہم اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب تو نہیں چاہتے نا، وہ تو دنیا کماتے ہیں اس سے. دین بھی ہم نے دنیا کمانے کا ہتھیار بنا لیا. اتنی محبت ہو گئی اس حقیر دنیا سے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا جیفتن وطالبها کلاب. دنیا ایک مردار کی طرح ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں کہ آپ کہیں بہت سخت لفظ بول دیے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے یہ سخت سے سخت لفظ استعمال کیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کی قدر و قیمت ایک مردار کے سوا کچھ نہیں. کیونکہ دنیا جتنی بھی ہو سب یہیں رہ جانے والی ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. پچھلے دنوں میری ایک شاگرد کا انتقال ہوا تو ابھی اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی تو مجھے جانے کا اتفاق ہوا. جب میں گئی تو نماز کا وقت تھا، میں نے کہا مجھے نماز پڑھنی تھی کہ میں ڈائریکٹ اپنی کلاس سے جا رہی تھی. تو میں نے نماز کے لیے ان سے کہا کہ مجھے جائے نماز دے دیں. وہ مجھے اس کے بیڈ روم میں لے گئے. اس کے بیڈ روم میں ہینگر پر اس کے کپڑے لٹک رہے تھے کیونکہ پڑھنے لکھنے سے ہر کام کے سامنے شیلف میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح جیسے ہر بیڈ روم کا ایک سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہے. خوبصورت بیڈ روم، لیکن اس کی ڈیڈ باڈی لاؤنج میں پڑی ہوئی تھی ایک تخت پر جو تھوڑی دیر کے بعد اٹھا دی جانے والی تھی.
ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی کچھ بعین ہی یہی کچھ ہونے والا ہے. کسی کے ساتھ پہلے ہو گیا اور کسی کے ساتھ بعد میں ہونے والا ہے. اسی لیے تو قبرستان جا کر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون، کہ ہم جلد ہی تم سے آ ملنے والے ہیں. لاحق ہوتا ہے پیچھے سے آ کے مل جانے والا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ پلٹنے والے ہیں. ہم سب پلٹنے والے ہیں، ہم سب جانے والے ہیں. لیکن جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں، اور جسے چھوڑ جانا ہے اس کے لیے کتنا کنسرن ہے، کتنے کنسرن. میری ایک اور دوست ہے جن کے والد کی قبر اور والدہ کی بہت بڑا گھر ہے ان کا، لیکن وہ عین اسی لان میں ہے، گھر ہی کے لان میں، بہت خوبصورت باغ کے اندر. تو میں سوچتی ہوں کہ اس شخص نے اتنا خوبصورت گھر بنایا، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اسے گھر کے آرام دہ حصے سے نکال کر اسی گھر کی مٹی میں ڈبا دیا گیا، وہ بیڈ روم چھوڑ کر. تو ایک دفعہ شام کے وقت مجھے وہاں جانا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مغرب کے وقت قبروں کے پاس سے گزریں گے یا رات کے وقت تو بڑی وحشت ہوتی ہے، دل کو عجیب کچھ ہونے لگتا ہے. دن میں بھی ہوتی ہے لیکن رات کے وقت تو کچھ اور ہی عجیب حال ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم کو بھی آج پکڑ ہی لے گئی. تو میں سوچ رہی تھی کہ سب اندر بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، میل ملاقات ہے، کئی لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ تنہا اس کونے میں لیٹے ہوئے ہیں. اور رات کے وقت جب سب دروازے بند کر کے اندر ہوتے ہیں تو وہ تنہا اپنی اپنی قبر میں باہر ہوتے ہیں، اپنی ہی اولاد کے سامنے، اپنے ہی رشتے داروں کے سامنے. کتنا بڑا فرق ہو گیا. اور یہ فرق آتا ہے لیکن ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ اس گڑھے کے لیے کچھ تیار کریں، اس کی روشنی کے لیے کچھ کام کریں. وہاں کی راحتیں، وہاں کی نعمتیں، جیسے اللہ اپنے پیارے بندوں کے لیے وعدہ کرتا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، کہ اللہ والوں کے لیے وہاں راحتیں ہیں، خوشبو ہے، خوشبو والے پھول ہیں، ریحان وجنت النعیم، نعمتوں بڑے باغ. لیکن کوئی باغ خود نہیں لگتا. آپ چھوڑ دیں زمین کو تو بارش آئے گی، جھاڑ جھنکار اگے گی. اگر آپ اپنے لان میں محنت نہیں کریں گے، باغیچے میں کوشش نہیں کریں گے، زمین پر محنت نہیں کریں گے، کوئی فصل خود نہیں اگتی، کوئی فصل خود تیار نہیں ہوتی. اس کے لیے مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے، زمین ہموار کرنا پڑتی ہے، تیار کرنا پڑتی ہے، پھر بیج ڈالنا پڑتا ہے، پھر پانی لگانا پڑتا ہے، پھر گوڈی کرنی پڑتی ہے، پھر دیکھتے رہنا پڑتا ہے، پھر گرمی سردی کا لحاظ کیا جاتا ہے. اور جب تک فصل کٹ نہ جائے ایک ایک دن گن گن کے گزارا جاتا ہے کہ نہیں آخر میں بھی غافل ہو گئے اور بارشیں آ گئی تو فصل برباد ہو جائے گی اور اس کی قیمت کم ہو جائے گی. اور پھر کاٹ کے بھی چھوڑ نہیں دیتے کہ آندھی آ کے اڑا لے جائے گی، کاٹ کے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ اپنے مقام پہ پہنچ نہ جائے. لیکن نئی کمائی، اس کے لیے ہم صرف یہ کیوں سوچتے ہیں کہ خود ہی ہو جائیں گے. یہ جنت کا باغ بھی خود نہیں لگے گا، اس کے لیے بھی ساری زندگی کوشش کرنا پڑے گی اور زندگی کے آخر دن تک کانشیس رہنا پڑے گا کہ کہیں کوئی آندھی نہ چل جائے، کہیں کوئی بے وقت کی بارش نہ آ جائے، کہیں کوئی کسی ٹڈی دل کا حملہ نہ ہو جائے، کہیں فصل کوئی سنڈی نہ کھا جائے. آخر دن تک جب تک کہ وہ اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. ہم سب کے اعمال کا بھی یہی حال ہے، یہی عالم ہے کہ جب تک ہم اپنی منزل کو نہ پہنچ جائیں ہم سب کو کیئرفل کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. یہ کافی نہیں کہ ایک دفعہ حج کر لیا اور بے فکر ہو جائے، یہ کافی نہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں کچھ نیک کام کر لیے اور بے فکر ہو جائے، یہ کافی نہیں کہ کبھی کبھار کسی کے گھر میں قرآن خوانی کر لی یا کوئی وظیفہ پڑھ لیا. نہیں، اس کے لیے تو روز 5 وقت اللہ کے حضور حاضری دینی پڑتی ہے، اس کے لیے تو سارے فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں. لیکن
مشکل ضرور ہے مگر قدردانی بڑی ہے. چھوٹی سی بھی تکلیف جو آپ اللہ کے لیے اٹھائیں گے اس کی قدردانی بڑی ہے. ایک نیکی کریں گے 10 کمائیں گے. 10% تو لازمی منافع، یقینی منافع، اور اس سے زیادہ تو پھر ہر ایک کی اپنی قسمت کہ کس لیول پر نیکی کر رہا ہے، کس درجے کا اچھا کام ہو رہا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے تو مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی کر دی ہے، مجھے بالکل سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کون سا ہے سیدھا راستہ؟ دیناً قیماً، سچا دین، درست دین، ملت ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. کیا طریقہ تھا؟ حنیفاً یکسو. یکسو، یکسوئی کیا ہوتی؟ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ایک راستہ جو مل گیا نہ اس سے پلٹنا نہ ہمت ہارنا، ایک کے بعد ایک قربانی جو کرنی پڑے کرتے چلے جانا. ابراہیم علیہ السلام کا بچپن، ابراہیم علیہ السلام کی جوانی اور ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا کس طریقے پر گزرا، ان کا طریقہ زندگی کیا تھا؟ قربانی کا طریقہ. ماں باپ چھوڑے، وطن چھوڑا، اولاد چھوڑی، بیوی اور بچے کو چھوڑا. اب جب حکم ملا تو بچے کے گلے پہ چھری بھی چلا دی اللہ کے حکم سے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اور کسی بھی آزمائش کے موقع پر کبھی اپنے رب سے بدگمانی نہیں کی، ہر حال میں آگے بڑھتے رہے. یہ ہے سیدھا راستہ. لیکن ہم نے کون سا دین اختیار کیا جس میں کوئی قربانی نہ ہو، جس میں ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، جس میں ہر بات ہماری خوشی کی ہو، جس میں کچھ چھوڑنا نہ پڑے. اب دیکھیں کہ ہمیں دین اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب دین ہماری خواہشات کو کچھ نہ کہے. جو بھی دین ہماری خواہشات سے ٹکرانے لگتا ہے تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دل کی مرضی پہ چلتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہ تھا. آپ کو معلوم ہے انہیں 100 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی تھی. ساری زندگی خدا کے راستے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے. بڑھاپے میں جا کے کہتے نا الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل، شکر اللہ کا جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل جیسی اولاد دی. اتنی لیٹ ایج میں اگر کسی کو بیٹا ملے تو وہ ایک دن اسے چھوڑ کے الگ نہ ہو کہ اللہ اتنی دیر بعد آنکھیں ٹھنڈی کی، اب تو 4 دن ان کی خوشی دیکھ لیں، اس کی پیاری پیاری حرکتیں دیکھ لیں، اس کی کچھ ضدیں پوری کر لیں. نہیں، فوراً ہی حکم ہوا جاؤ بیوی اور بچے کو مکہ چھوڑاؤ. اور چھوڑو بھی کہاں جہاں نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی اور انسان ہے. ابراہیم یکسو ہو کر دوسری کوئی بات سوچے بغیر فوراً جا کے چھوڑ آتے ہیں. اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ٹین ایج میں آتا ہے، جوانی میں قدم رکھنے لگتا ہے، کئی سال کے بعد باپ واپس جاتا ہے. اب وہ باپ کا ساتھی ہے، مددگار ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اب گلے پہ چھری پھیر دو، بیٹے کو ذبح کر دو. ابراہیم ایک دفعہ نہیں سوچتے یا اللہ کیوں؟ اتنی دیر سے تو بچہ دیا، اتنے سال تو اس کو دیکھا ہی نہیں میں نے، اور آج تو نے دکھایا، آج کیا چھری پھیر دی؟ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ اگر ہم سے رب اولاد دے کے لے لے تو ہم اللہ کو معاف نہیں کرتے، ہر جگہ بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں. میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، کیوں لے لیا اس نے، پھر دیا کیوں تھا، نعوذ باللہ کیا کیا خرافات. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور کہا اس کو ختم کرو اپنے ہاتھ سے، اور وہ تیار ہو گئے. کوئی شکوہ نہیں، کوئی کیوں بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہا یا رب کیوں. اگر ہم سے کوئی یہ کہے، ہمیں ایسا کوئی خواب آ جائے تو ہم ضرور پوچھیں گے کیوں نہیں، کیوں نہیں. اللہ کی بات آ گئی، نیکی کا موقع ملا، بس حاضر ہو گئے. گرمی ہے یا سردی ہے، بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں،
کچھ پاس ہے یا نہیں، تو نے بلایا اور میں لبیک پکارتا ہوں آ گیا۔ اور کیسی قربانی قبول ہوئی کہ اس جگہ کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ وہ تنہائی کا اور ویرانے کا گھر آج اتنا آباد ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ اتنی آباد نہیں۔ کتنے لوگوں کے دل تڑپتے ہیں صرف اس گھر کو دیکھنے کو جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ میں کبھی وہاں جاؤں تو سوچتی ہوں یار ایسی تو کئی عمارتیں ہیں، یہ بھی پتھر کی بنی ہوئی ہے، اس پر بھی کپڑا لگا ہوا ہے، اس میں کیا رکھ دیا تو نے کہ یہ اتنا پیارا لگتا ہے۔ کوئی بڑی جگہ ایک دفعہ دیکھا دوبارہ قدم رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ دیکھا ہوا ہے مثلا بچوں کو کہیں سیر پہ لے جانا تھا تو چلو فلانی پارک یا جگہ، ہر دفعہ وہی لے کے جاتے پھر وہی چلے۔ بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک اگر آپ ایک دفعہ گھوم لیں تو اگلی دفعہ کہتے ہیں کہیں اور جاتا ہوں تو دیکھا ہوا، لیکن مکہ کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ دیکھا ہوا ہے، نہیں تڑپتے اچھا جا رہے ہیں کیسے کراس کریں، چلو رستے سے ہوتے جاتے ہیں، چلو 3 دن کا موقع ملے وہ بھی ٹھیک ہے، چانس مل جائے تو مس نہیں کرنا چاہتے۔ کیا رکھا ہے وہاں، کس لیے جاتے؟ پہاڑ دیکھنے کہیں اور دیکھ لیں، ایک کمرہ دیکھنے کوئی اور کمرہ دیکھ لیں، مسجد ہے کوئی اور بڑی بڑی مسجدیں دنیا میں بنی ہوئی ہیں وہ جا کے دیکھ لیں۔ نہیں، جو اٹریکشن وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں، اس لیے کہ وہاں اللہ کی محبت ہے۔ صرف ایک فرد نہیں، پورے خاندان کی قربانیاں ہیں، باپ کی، بیٹے کی، بیوی کی، سب کی۔ جو لوگ اللہ کی خاطر قربانی کرتے ہیں پھر اللہ ان کو ایسی ہی پذیرائی بخشتا ہے، ایسے ہی چن لیتا ہے اور اسی کو دوسروں کے لیے قابل تقلید نمونہ بنا دیتا ہے۔ ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور یہ سب کب ملتا ہے؟ جب انسان کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہی احسان کا درجہ، یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ سب کچھ اللہ کے لیے، کوئی اور اس میں شریک نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو بہت اچھی طرح خوب خوبصورت بنا کے، اور تنہائی میں پڑھا تو مارے بڑے بس پورے کر لیں۔ کبھی ہم نے اپنے اس دوڑتے رویے پر غور کیا؟ اگر چھپا کر صدقہ دینا پڑے تو چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ بھی بہت بڑی لگتی، اور اگر دکھا کر دینا پڑے تو بڑے سے بڑے اماؤنٹ بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ کہیں نام کی پلیٹ لکھی جائے بہت کچھ خرچ کر دیں گے، ہمارے نام پہ کوئی اسپتال بنے سب کچھ لگا دیں گے، نام تو زندہ رہے گا نہیں، نام تو بس اللہ ہی کا زندہ رہنے والا ہے، میں آپ تو سب جانے والی چیزیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، نماز جذبات کی قربانی، صبح کے وقت نیند کی قربانی، دوپہر کے وقت دھوپ کی قربانی، عصر کے وقت آرام کی قربانی، مغرب کے وقت کاموں کی قربانی، ہر وقت قربانی۔ لیکن جن کو اللہ کا احساس ہے وہ خوشی سے یہ قربانی کرتے ہیں، وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ کب بلاتا ہے، کب آواز آتی ہے۔ آپ دیکھیں تھوڑا سا ذرا کمپیریزن کر کے، آپ کا مثلا بچہ باہر کے ملک گیا ہوا ہے اور وہ ہر اتوار آپ کو فون کرتا ہے اور آپ کو سارا دن انتظار ہوتا ہے کہ ابھی گھنٹی بجی، ابھی بجی۔ جب گھنٹی بجتی ہے تو آپ کیسے جاتے ہیں؟ دوڑ کر جاتے ہیں کہ ابھی فون آ گیا ہوگا، پھر آپ سنتے ہیں تو ابھی کسی اور کا ہے، پھر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر گھنٹی بجتی، آپ جھٹ سے اٹھ کے بھاگتے ہیں، بیٹے کا فون آ گیا، پھر ابھی کسی اور کا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر گھنٹی بجتی، پھر آپ دوڑتے ہیں۔ دن میں 5 کیا 10 گھنٹیاں بھی بجے تو دوڑ کے جاتے ہیں، آج فون آنا ہے، فون آنا ہے۔
محبت ہے نا بیٹے سے، اس کی آواز سن کے خوشی ہوتی ہے. کیسی محبت ہے اللہ سے کہ اذان کی آواز سن کے دل مرجھا جاتے ہیں. اچھا پھر اذان ہو گئی، اب پھر نماز پڑھنی پڑے گی، گائے گائے. کیسی محبت ہے. کسی دوست کا فون آنا ہو، ہر وقت دھیان فون میں ہے، سوتے ہوئے بھی گھنٹیاں بج رہی ہیں دماغ میں، نیند بھی چھوڑ کے اٹھ بھاگیں گے، فون آنا ہے اور تھوڑی دیر بات ہو جائے گی. اللہ کی پکار ہے اذان، وہ بھی گھنٹی بج رہی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ شروع میں جب اذان ابھی نہیں مقرر ہوئی تھی تو سب سے پہلے یہی مشورہ آیا تھا کہ گھنٹی بجائی جائے گی، لیکن کہا گیا یہ تو نصارہ بجاتے ہیں اس لیے گھنٹی نہ بجائی جائے، کچھ اور ہو. پھر مشورے کے بعد اذان ہوئی. اب آپ خود سوچیں کہ انسانوں سے محبت میں تو ہم نیند چھوڑ دیتے ہیں، اچھل بیٹھتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں. کھانا کھا رہے ہو نا، دوست کا فون آ جائے کہتے دے دو کوئی بات نہیں بس میں سن لوں گی، ساتھ فون بھی سنتے جاتے ہیں. کھانا چھوڑ کے گھنٹہ فون کر کے پھر دوبارہ کھانے گئے، آپ تو بھوک ہی نہیں، چلو چھوڑو کیا کھانا. لیکن اللہ کی پکار آئے، وہاں گھنٹی بج جائے، کیا وہی شام کا عالم ہے. اور پھر دوست سے گفتگو کرتے ہوئے ٹیلی فون پہ 10 منٹ تو کوئی بات ہی نہیں، 10 منٹ تو صرف لال چال پوچھنے میں گزر جاتے ہیں. اچھا اور سناؤ کیا، اچھا پھر اور کیا حال ہے، اچھا پھر اور کیا حال، ہر تھوڑی دیر کے وقت پھر اور کیا حال ہے. فی الحال تو ایک ہی 10 دفعہ بھی اور کریں گے تو وہی پوچھیں گے. لیکن بات کیا ہے، بات ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس کسی طرح بات بڑھتی چلی جائے اور نماز جھٹ پٹ ختم کر کے رکھ دیں گے، تیز 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 تیز. کچھ پڑھا نہیں کیا پڑھا، شروع کرتے تو بس فٹافٹ ایکشن کے جلدی سے سر سے اتر جائے. کیا محبت ہے اللہ سے، اس کو محبت کہتے ہیں. جس سے محبت ہے وہاں تو آدھا گھنٹہ بات کر کے بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اچھا آدھا گھنٹہ گزر گیا، اتنی لمبی کال ہو گئی. لیکن عشاء کی نماز سے بڑی لمبی ہے. ٹھیک ہے 17 رکعتیں فرض نہیں ہے جو ہم نے اپنے اوپر کی ہوئی ہیں، لیکن اگر ان کو کم بھی کر لیا جائے تو بھی سوچتے رہتے ہیں اچھا چلو اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، اچھا پھر کل پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. دوست کے فون پر کیا کہتے ہیں، نہیں اسے پتا چل گیا میں نے فون اٹینڈ نہیں کیا، وہ بڑی سخت ناراض ہوگی، وہ تو دوبارہ کال نہیں کرے گی مجھ کو، وہ تو ضرور اٹینڈ کرنا ہے. اس وقت ہم کیوں نہیں کہتے نہیں میری دوست بہت اچھی ہے، میں نہ بھی اٹینڈ کروں تو وہ کہتی کوئی بات نہیں، وہاں تو نہیں ایسا سوچتے. لیکن اللہ کے لیے ہم نے یہی سوچ رکھا جیسا چاہے سلوک کر لیں، جو چاہے مرتبہ دے دیں، اندر آنے کی اجازت دیں کہ نہ دیں. ہم اپنے گھروں میں کیا کچھ سجا کے رکھتے ہیں، کیا کچھ لگا کے رکھتے ہیں، کیسا کیسا بنا کے رکھتے ہیں کہ اللہ کی یاد کم نہیں آئے. سب کچھ وہ ہے جس سے کبھی کسی کی یاد آئے، کبھی کسی کتنی یادگاریں رہی ہوتی ہیں دیواروں پر، لیکن اس کو یاد کرنے کے کیا سامان ہیں. اور پھر ہم جنت کے طلبگار ہیں بے محنت کے، بغیر کوشش کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ ابراہیم کا راستہ ہے علیہ السلام، جس کا ہر کام بس اللہ کے لیے تھا. وہ نسکی اور میری قربانی، وہ قربانی کیسی قربانی تھی، نہ صرف یہ کہ جانور کی قربانی بلکہ اپنی خواہشات اور جذبات اور محبتوں کی قربانی. بچپن میں ماں باپ نے دھکیل دیا، بڑے ہو کر بچوں کو چھوڑنا پڑا. وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي میری موت، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں صرف کہ کوئی بت شریک نہیں یا کوئی اور شریک، اس کا مطلب یہ کہ انسانوں میں یہ تو جیتے جاگتے بت ہم نے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی شریک نہیں. میرا ہر کام میرے رب کے لیے. ابھی تو ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں اچھا فلانا کیا کہے گا، فلاں کیا سوچے گا. نہیں خاندان کی ناک کٹ جائے گی. چھپ چھپ کے ملو، چھپ چھپ کے باتیں کرو، چھپ چھپ کے نکاح کر لو. کتنا چھپتے ہیں لوگوں سے، کتنا ڈرتے ہیں لوگوں سے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں شرماتے. سات پردوں میں بھی
مکمل تنہائیوں میں بھی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو وہ دیکھ لیتا ہے، جہاں کوئی نہ سنتا ہو وہ سن لیتا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی اور کا ڈر نہیں، کسی اور کا خوف نہیں، کسی اور کا دباؤ نہیں. وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ یہی کچھ کرنا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے آگے بڑھ کر اس کی فرمانبرداری کروں گا. آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاموں میں کتنے مقابلے کرتے ہیں، کتنے کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں. اپنی اولاد کے لیے بھی سوچتے ہیں، اپنے بچوں کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو اگر فرسٹ پوزیشن ہے تو پوچھتے کیا کیا، کچھ نہیں کیا، نیکسٹ ٹائم تمہاری فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے، یہ نمبر کم کیوں ہو گیا، کتنا فکر کرتے ہیں. لیکن آخرت کے بارے میں، اللہ کی اطاعت میں کتنے آگے بڑھتے ہیں، کتنے آگے. اول المسلمین، کتنی دفعہ سوچتے ہیں نیکی کا کام میں سب سے پہلے کروں، میں سب سے آگے نکل جاؤں. اول المسلمین، ہم تو انتظار کرتے رہتے کاش کوئی قانون بن جائے نا، سب کو پردہ کرنا پڑے تو ہم بھی کر لیں. پھر تو آپ نے قانون کی بات مانی، اللہ کی تو نہیں مانی. اللہ کا قانون تو اب بھی موجود ہے، کھولے قرآن پڑھ لیں، وہاں تو اب بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہمیں انسانوں کا انتظار ہے، ان کو خدا سمجھ رکھا ہے. لا شریک لہ، اس کا تو کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. وبذالک امرت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور پھر قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ تم چاہتے ہو لوگوں میں اللہ کی بندگی چھوڑ دوں، میں اس کا بندہ بن کے نہ رہوں، میں لوگوں کا بندہ بن جاؤں، لوگوں کے ہاتھوں کا پتلی بن جاؤں، ایک پپٹ کی طرح، جو لوگ چاہیں وہ پہنوں، جو لوگ چاہیں وہ بولوں، جو لوگ چاہیں وہ کروں. نہیں، مجھے تو وہ کرنا ہے جو میرا رب چاہتا ہے. اغیر اللہ ابغی ربا، اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانا. وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، کائنات میں ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کمائی کوئی شخص کرتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی پر آتی ہے. ہر انسان کے کیے کا وبال اسی پر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرا، کوئی اور کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ مشکل وقت میں ہو تو دوسرے نظریں پھیر جاتے ہیں، آنکھیں چرا جاتے ہیں، اور آخرت میں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہونے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات سڑک پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کتنے ہی لوگ پاس سے گزرتے ہیں، کوئی نہیں آتا چھڑانے، کوئی نہیں آتا بچانے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، دوسرے پہ مصیبت آئی ہے، مجھے کیا پڑی کہ میں بھی انوالو نہ کر لیا جاؤں، کہیں مجھے کچھ نہ ہو جائے، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے بھاگ نکلو یہاں سے. آخرت میں بھی یہی ہوگا. ایک شخص جو پکڑا گیا، سب بھاگ جائیں گے آگے پیچھے، کہیں میں نہ پکڑ لیا جاؤں صاحب، مجھے اس کے پاس سے نہیں گزرنا. کوئی بھی لت کو نہ آئے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تم کو بتائے گا اس چیز کے بارے میں جو تم اختلاف کرتے رہے، پھر تمہارے باہم اختلافات کو وہ درست کرے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی درجوں میں. کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کی اچھی شکل بنا دی، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے بچے بہت لائق اور قابل ہیں، کسی کا گھر بہت آرام دہ ہے، کسی کے رشتے دار اور کمپنی بہت عمدہ ہے. یہ اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف نعمتیں دی. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے. فیما آتاکم، اس میں جو اس نے تم کو عطا کیا ہے، جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے، اس میں وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے.
کہ تم کیا کرتے ہو، تم یہ سب کچھ پا کر کس طرح ہمیں خرچ کرتے ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم جب مالدار ہو جاتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے کہ اس میں سے اللہ کے دین کے لیے کیا لگ رہا ہے اور ہماری ذاتی خواہشات پر کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ ہم دنیا کے لیے کتنی اپنی راحت اور آرام خرید رہے ہیں اس سے، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اس میں سے کتنا خرچ کرتے ہیں، دنیا کے گھروں پہ کتنا اسپینڈ کرتے ہیں، جنت کے لیے کتنی رقم مخصوص کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ آیت اتری منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو ایک صحابی آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے میرا رب قرض مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، تاکہ تمہیں آخرت میں کئی گنا اچھا کر کے دے۔ تو ہم فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس 2 باغ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے ایک باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اسی باغ میں ان کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی وقت جنت کی بشارت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کتنے ہی باغ اور کتنے ہی چشمے ابو درداء کے لیے آخرت میں منتظر ہیں۔ ابو درداء واپس لوٹتے ہیں، باغ کے اندر بھی نہیں جاتے، دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکار کے کہتے ہیں میں نے اپنا یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا، تم باہر چلی آؤ۔ وہ بھی خوشی سے اٹھ کے باہر آتی ہے کہ ابو درداء تم نے نفع کا سودا کیا، بہت اچھا کیا۔ ہم عورتوں کی طرح تھوڑی تھی صحابیات کہ شوہر اگر کوئی دین کا کام کرنے بھی لگے تو رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائے، نہیں نہیں نہیں، یہ تم کسی کو نہیں دے سکتے، یہ تو میں نے اپنے لیے رکھا، فلاں بیٹی کے لیے، فلاں رشتے دار کے لیے، صرف دنیا کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا میں جو ملا آزمائش، اگر علم ہے پاس تو امتحان ہے، کتنا آگے پہنچایا، کتنا دوسروں کو دیا، اس کو لے کے اس خزانے کو ساتھ بن کے بیٹھ گئے اس پر، یا دوسروں تک دینے کا بھی کچھ سوچا، فکر کی۔ لیبلوکم فیما آتاکم، وہ تو تمہارا امتحان لے رہا ہے، کوئی بھی نعمت تمہیں دے کر کیا اس نعمت کا تم کرتے کیا ہو؟ اچھی صحت ہے، کس کام میں لگا رہے؟ صرف بازاروں میں گھومنے پھرنے میں، یا کوئی دین سیکھنے کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہو؟ کہیں ٹک کے تھوڑا سا اللہ کا قرآن بھی کلام بھی پڑھنے کے لیے وقت ہے؟ کیا اس وقت کا انتظار ہے کہ جب چلنے پھرنے سے عاجز آ جائیں گے اور دماغ کوئی چیز قبول نہ کریں گے؟ زندگی کا بہترین وقت جوانی دنیا کے لیے، اور بڑھاپا جس میں کچھ نہ کر سکے وہ آخرت کے لیے۔ ان ربک سریع العقاب، مت بھولو تیرا رب بڑی جلدی سزا دینے والا ہے، بہت جلد پکڑنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ غفور رحیم ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کی مہربانیاں بھی بڑی عام ہیں۔ اس کی پکڑ کس کے لیے ہے؟ جو پکڑ والے کام کریں، اور مہربانیاں کس کے لیے؟ جو اس کے قریب ہوں، جو اس کے سایہ رحمت میں پناہ لیں، جو اس کی طرف بڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو اس مجلس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف گواہی دینے والی میں بنانا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یا اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر دے۔ اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، ہر اس غلط کام کو چھوڑنے کی توفیق دے جس سے تیری ناراضگی آتی ہو۔
یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ تو ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا، اپنا فرما بردار بنا، اپنا وفادار بنا، اپنا تابعدار بنا. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابیاں عطا کرنا. یا رب العالمین تو ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا کرنا، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرنا، ہمارے والدین پر اپنی رحمت کرنا، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ان کے درجات بلند فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما. جو دنیا سے ہمارے عزیز دوست رشتے دار وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ہمیں اپنے مقدر سارے بندوں میں شامل کر لے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم اقسم لنا من خشیتك ما تحول به بیننا وبین معصیتک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.